السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رمشا کنول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10۔ میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک، اور سب سے پہلے جو آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں اس پر نظر ڈالیں گے، شو کا آغاز کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ عائشہ منزل پر جو آگ لگی تھی عرشی مال میں، اس کے بعد کراچی میں جو فائر سیفٹی کے بغیر کوئی بھی عمارت ہے اس کو چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، میئر کراچی کا ایسا کہنا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں مرتضی وہاب صاحب کے کراچی میں جو فائر سیفٹی کے بغیر عمارتیں ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے گا، اور اس کے بغیر جو بھی عمارتیں موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی اس دن جس دن عرشی مال میں آگ لگی اس دن بھی 4 جگہ پر آگ لگی تھی کراچی بھر میں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے 10-12 دن پہلے بھی کراچی کے ایک اور مال میں RJ مال میں آگ لگی تھی، اور وہ دکانیں ابھی تک نہیں کھولی جا سکی ہیں، اس مال کو ابھی تک فنکشنل نہیں کیا جا سکا ہے۔ وہاں پر بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کاروبار ہیں وہ بند ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، بلڈنگ کو کھولا جائے۔ اب یہ بلڈنگز کیسے کھولی جائیں گی اور یہ جو فائر سیفٹی سسٹم ہے وہ کیا ہے، کیسے چیک ہوگا، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سٹی کونسل نے بھی ایک اجلاس ہوا، اس میں یہ جو اجلاس ہے وہ ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں ان کے درمیان دھکم پیل ہو گئی اور شور شرابہ کرتے رہیے، اور جو کونسل کا اجلاس تھا وہ مچھلی بازار بن گیا۔ تو جو اصل مدعا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے ہمارے یہاں، اور جو اجلاس ہوتے ہیں وہ بس شور شرابے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر ملزمان کو پکڑنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا فیشل ریکگنیشن سسٹم جو ہے وہ لگایا گیا تھا، لیکن یہ فعال ہی نہیں ہے، چل ہی نہیں رہا ہے، فنکشنل ہی نہیں ہے۔ تو ایسے سسٹمز لگا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ فعال نہیں ہوتے، مشینریز لگا دی جاتی ہیں، فعال نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی ہم نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ ریلوے اسٹیشن پر بھی جو ٹکٹ کلیکشن کے لیے مشین لگائی گئی، اس میں جو لینگویج بیریئر ہے وہ آ رہا ہے، لوگوں کو اس کو استعمال کرنا نہیں آ رہا، نہ اس کے لیے کوئی آپریٹر موجود ہے۔ تو یہ چیزیں تو وہ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، ان کو فعال کیسے رکھنا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آج یہ بھی ہے کہ یوسی ملازمین جو تنخواہیں ہیں ان کو جزوی طور پر ان کی ادائیگیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ خبر آئی تھی کہ جناب یہ ادائیگیاں نہیں ہو رہی ہیں، تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، التوا کا شکار ہیں، جس پر ملازمین نے احتجاج بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ہماری تنخواہیں جو ہے فوری طور پر ریلیز کی جائیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ 2 ماہ کی جو تنخواہیں ہیں وہ ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر بھی ہوگا، کافی زیادہ شہری پریشان نظر آ رہے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے۔ اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے تحت جو ایوارڈز منعقد کیے گئے تھے اس میں شرکت بھی کی، اور انہوں نے جو بہترین جنہوں نے کارکردگی کی ہے انہوں نے 25 کمپنیوں کو ایوارڈ بھی دیے۔ اس میٹنگ کے حوالے سے بھی بتائیں گے آپ کو۔ تو آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ اشرف خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر بزنس رپورٹر ہیں، بزنس ڈیسک ہیڈ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو اشرف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ معراج صاحب بھی موجود ہیں۔ معراج اختر صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں، آپ سینئر رپورٹر ہیں۔ جمعہ منا رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ معراج بھائی، آپ تو جمعہ ہے، میچنگ کی پہن کر آئے ہیں آپ میرے ساتھ۔ اچھا، جمعہ مبارک ہو سب کو، آپ سب کو بھی ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ جمعے کے دن خاص عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں جمعے کا، تو ہمیں سب کو اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد کریے گا۔ تو آج کے شو کا آغاز بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب میئر کراچی صاحب کہہ رہے ہیں اشرف خان صاحب کے یہ جو عمارتیں ہیں فائر سیفٹی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ پاس کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ اتنی بڑی جو کانکریٹ کا جنگل ہے کراچی، اس میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، نہ صرف مالز ہیں، رہائشی عمارتیں ہیں، فلیٹس ہیں، ان سب کو چیک کیا جائے گا یا کیا جو ہے نا خبر کی ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں رمشا، ہم صورتحال دیکھیں کراچی میں جو چائنا کٹنگ ہے، بہت ساری کٹنگ آئی، جرمن کٹنگ بھی آئی، کیسے کیسے نام دیے گئے۔ جی بالکل۔ تو جو 120 گز کے جو مکانات تھے تو اس کو انہوں نے فلیٹ نما بنا دیے 60 گز میں، پورشن جسے کہتے ہیں۔ جی۔ اس کے علاوہ جو آپ نے ہائی رائز جو بنائی، تو جب یہ بن رہی تھیں تو یہ ادارے بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، یہ تمام ٹیکنیکل اسٹاف بھی موجود تھا۔ اس وقت اگر آ کے 1-2 جیسے واقعات ہوئے، ثانیہ ہوا ابھی جیسے کہ، اس کے بعد ہمیشہ ہی یاد آتا ہے۔ آپ کیوں نہیں جب بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے یا بن چکی ہوتی ہے تو وہاں جا کے وزٹ کریں۔ فائر ایگزٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو سیفٹی دیکھتے ہیں کہ ایئر انٹیک یعنی ہوا کا فلو کہاں سے ہے۔ اگر آپ SBCA کا قانون پڑھیں تو کوئی بھی جو جگہ ہوتی ہے اس کے پریمیسس میں جو جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایئر کا جو کراس ہے نا وہ ہو، خدا نہ خواستہ آگ لگتی ہے، دھواں بھرتا ہے تو دھواں نکلنے کی تو جگہ ہو۔ آپ نے ایک ڈبہ نما کھڑا کر دیا ہے، کہیں سے آپ کی اسپیس نہیں ہے، کہیں آگ لگی تو باہر نکلنے کی جگہ ہو، تو ایئر اسپیس کا جیسے ڈگ کہتے ہیں، ایئر ڈگ،
وہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ کو بھی فلیٹس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگ کے ساتھ بلڈنگ جڑی ہوئی ہے اور اگر ایک جگہ پر آگ لگ جاتی ہے تو دوسری جگہ پہ فوری طور پر وہ ہوتا ہے کہ خدشہ کہ برابر والی بلڈنگ کو نہ نقصان پہنچا. اب یہی میں بتاؤں جیسے نئے جیسے بہت ساری جگہیں جو بنی ہیں, ایک اس میں ہم دیں گے جیسے بحریہ ٹاؤن ہے, وہاں پہ جو فلیٹس بنے ہوئے ہیں, پھر آپ جائیں نیا ناظم آباد جائیں, وہاں پہ جو اب جو فلیٹس بن رہے ہیں جو نیا, وہاں پہ کیا ہے فائر ایگزٹ بھی رکھ رہے ہیں. ایک نارمل ایگزٹ کیا ہوتا ہے کہ جو سیڑھیاں, ایک تو آپ کی آپ لیفٹ ہو گئی, پھر آپ کی سیڑھیاں ہو گئیں, پھر ایک فائر ایگزٹ ہوتا ہے, وہ ہر گیٹ پہ ایگزٹ لکھا ہوتا ہے, ایمرجنسی میں کس فلور سے آپ کو نکلنا ہے, وہ بھی ایمرجنسی بلڈنگ کے باہر اوپن اسپیس سے بھی آپ کو سیڑھی لگاتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایس بی سی اے باقی دیگر ادارے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, جا کے جگہ کو دیکھتا ہے. اسے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو فائر ایگزٹ میں سب سے اہم بات دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایئر انٹیک کا میں نے جیسے بتایا, پھر اگر آگ لگی آپ کیسے باہر بھاگیں گے. آپ نے ہوٹلوں میں بھی دیکھا ہوگا نارمل جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ فائر ایگزٹ کی الگ جگہ ہوتی ہے. کسی کانفرنس روم میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی فائر ایگزٹ کی الگ ڈور ہوتا ہے. وہ ایزی ایکسیس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز آئی نہیں, کیونکہ آپ بھگدڑ میں جب بھاگتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں, تو وہ آپ کو لائٹ دکھاتی ہے, ایمرجنسی وہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا اعلانات ہو گئے معراج بھائی, آپ کو عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اعلانات اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے کراچی میں تو اعلانات تو بہت ہوئے, لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا جو شہر ہے خاص طور پہ سندھ جو ہے وہ مختلف ادوار میں سسٹمز کے زیر اثر رہا ہے. ان سسٹمز میں پرابلم یہ آئی ہے کہ قانون پہ عمل درآمد جو ہے نہیں ہوا. تو گزشتہ اگر 20 سالوں کی بات کی جائے تو جتنی بھی عمارتیں اور بنی ہیں یا پھر پورشنز بنے ہیں, تو اس میں واقعی اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا کہ سیفٹی کا کوئی نظام نہیں تھا اس میں, اور نہ ہی اب ہے. کیونکہ اس کے ذمہ دار تو سیدھی سی بات ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, کہ جس کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ آیا اس نے جو پلان پاس کیا تھا بائی لاز کے تحت, اسی پلان کے اوپر وہ بلڈنگ یا عمارت وہ بن رہی ہے یا نہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سسٹمز کی زیر اثر رہا معاملہ, تو کوئی دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتا. صرف جو ہے مبینہ طور پر جو ہے رشوت کے پیسے جو ہیں وہ زیادہ رول کر رہے ہوتے ہیں, اور بلڈر کا بھی زیادہ دھیان یہ ہوتا ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اپنا پروجیکٹ جو ہے مکمل کروں اور اس کو بیچ کے میں اپنے پیسے سیدھے کروں. تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں. اور اگر بیانات کی بات کی جائے تو اس سے پہلے جو سی ایم تھے انہوں نے بھی کئی دفعہ جب واقعات ہوئے, عمارتیں گری ہیں اس شہر میں, میگا سٹی کراچی ہے, مذاق بنا ہوا ہے یہاں پر. تو اب جیسے بھی واقعہ پیش آیا ہے عرشی شاپنگ مال کا, 5 قیمتی جانیں اس میں چلے گئی ہیں. کئی کے گھروں پہ ہم خود بھی گئے ہیں. بیچارے کوئی درزی تھا, مطلب بہت ہی غریب سے لوگ تھے, اپنی فیملی کا پیٹ پالنے کے لیے ڈبل جاب بھی کرتے تھے, گھروں پہ لے جانے کے بعد بھی کام کرتے تھے. ان کے گھروں میں تو کوہرام مچ گیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو عمارتیں اس وقت شہر میں تعمیر ہو رہی ہیں تو ان میں خاص طور پہ فائر سیفٹی کے جو نظام ہے اس کو دیکھنا چاہیے. فائر بریگیڈ کے جو چیف فائر آفیسر ہیں ان سے ہماری بات ہوئی, کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی اس بات پہ کہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں چیک کرتے جا کے یہ جو فیکٹریز چل رہی ہیں یا جو ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں اور دیگر جو شاپنگ مالز ہیں, ان کو چیک کریں جا کے. بھئی اس میں باقاعدہ ایک پانی کا ٹینک جو ہے وہ مختص ہوتا ہے نقشے میں, وہ صرف فائر کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں ریزرو میں رہے گا پانی کے, کبھی اگر آگ لگی تو اس پانی کو استعمال کیا جائے گا. لیکن ایسی کوئی چیز مطلب دیکھنے میں نہیں آتی نا. یہ صرف پیپرز پہ ہوتا ہے اور نقشوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے, دکھ رہا ہوتا ہے پیپر ورک پہ. اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. اب خاص طور پہ دیکھیں نومبر, دسمبر, جنوری یہ 3 مہینے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کراچی میں, جو کہ تھوڑا سرد موسم ہوتا ہے اور خشک موسم ہوتا ہے کیونکہ سمندری ہوائیں ہوتی ہیں یہاں پر. تو اس کی وجہ سے آگ لگنے کے واقعات بہت زیادہ بڑھتے ہیں ہمارے یہاں. اور آج بھی آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی خبر آتی ہے کہ آگ لگ گئی ہے. اب یہ ہے کہ اب جو ہے نا جو سیفٹی میجرز کا اعلان کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. میجر لیا گیا, اعلان ہو جاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم اس پر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیزیں ہو نہیں پاتی ہیں. بہرحال اگلی خبر کی طرف بھی بڑھتے ہیں. سٹی کونسل کا اجلاس ہوا, ہنگامہ رائے کی نظر ہو گیا. 12 قراردادیں منظور ہونا تھیں اور جو ہے وہ نعروں کے باعث یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان جو تھے وہ آپس میں گتم گتا ہو گئے. جی رمشا, اگر دیکھیں جو سٹی کونسل اجلاس میئر کراچی اس کی ہیڈ کر رہے تھے اور باقی تمام جو ممبران تھے وہاں تھے, جو شہر کے جو مسائل ہیں اس پہ ہو رہی تھی. کیونکہ اگر دیکھا جائے جو ابھی کراچی شہر میں جو 2 جماعتیں جو آئی ہیں, جیسے پیپلز پارٹی کا جو میئر آیا ہے, باقی جو جماعت اسلامی ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے. تو وہ جو اجلاس ہے وہ لڑائی جھگڑے میں چلا گیا. آپ نے مطلب جو کل ہوا تھا تو اس پہ سب جو ہیں وہ بالکل ہی آ کے ان کے سر پہ کھڑے ہو گئے تھے, کچھ کام نہیں کرنے دے رہے تھے کیونکہ لڑائی جھگڑ کے یہ چیز نہیں ہو رہی, وہ چیز نہیں ہو رہی.
اب مسئلہ یہ کہ دو جماعتوں کا ہے. اب یہاں پہ جماعت اسلامی کی جہاں پہ جو کونسلر وغیرہ یہ سب جو جیت کر رہے ہیں یونین کونسل سے, اب ان کو جو چیزیں نہیں مل رہی ہیں. اب جب وہ شکایت کر رہے ہیں تو آگے کوئی سنتا نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک سسٹم آ جاتا ہے نا, ایک دوسری جماعت ہے ایک دوسری جماعت ہے. لیکن عوام کو یہاں پہ, کیونکہ اگر بیسکلی اگر ہم کہیں بھی دیکھیں تو نیچے کا جو سسٹم ہے نا, جو نیچے جا کے جو بلدیاتی نظام ہے وہی آپ کے سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. یہاں آ کے وفاق کچھ نہیں کر سکتا ہے یا صوبہ کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پہ جو بلدیاتی سسٹم یا یونین کونسل تک جا کے ہر گلی کوچے میں جو جاتے ہیں وہ یونین کونسلرز وہ جا کے کر سکتے ہیں. اب وہاں ان کو اگر اختیارات اب بھی نہ ملے تو پھر سوالیہ نشان ہے, کیونکہ یہاں پہ کراچی کی عوام کو بہت سارے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ بھی یہیں رہتی ہیں. اب جیسے کہ دیکھیں, ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گٹر, اس کے اوپر ڈھکن غائب ہو جاتے ہیں. وہ کون لوگ غائب کرتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے. معراج بھائی نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا جب ہم بیٹھے تھے, وہ جو یہاں پہ گھوم رہے ہیں جسے کہ سب کچھ گرل چوری کر رہے ہیں, وہ سب چوری کر رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن چوری کر رہے ہیں. تو مطلب وہاں پہ آپ سوچیں, جب میں جا رہا ہوتا ہوں تو گلشن سے نکل کے جب میں جا رہا ہوں تو 13D والی پٹی پہ لائن سے جو ہے نا, مطلب عجیب سسٹم ہے ہمارے یہاں. جو سیوریج سسٹم والے KWNSB پہ بھی سوالیہ نشان ہے. میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا, کاٹی جو ہم کورنگی میں ہی ہے ہمارا آفس, تو کورنگی ایسوسیشن ٹریڈ انڈسٹری میں جو ہیں MD KWSB آئے تھے واٹر بورڈ. میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں, آپ اپنے کہاں سے انجینئر لاتے ہیں؟ ناسا سے لاتے ہیں؟ مطلب آپ بیچ روڈ پہ آپ نالے ڈالتے ہیں, پانی کی لائن اس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں. مطلب سوال ہے نا بھائی, آپ بیچ میں, آپ گاڑی جا رہی ہے بیچ میں نالا جا رہا ہے. اچھا, ڈھکن ایسے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ بائک والا اگر بچوں کے ساتھ جا رہا ہے وہ اس سے ٹکرا گر جائے گا بھائی. فاسٹ ٹریک پہ گٹر لائنیں ہیں اور گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. فاسٹ ٹریک پہ ہمارے روڈوں میں یہ صورتحال ہے, تو بڑا عجیب معاملہ ہے. بہرحال یہ جو اجلاس ہوتے ہیں, یہ لڑائی شور شرابے کی جب تک نظر ہوتے رہیں گے, عوامی مسائل تو حل نہیں ہوں گے. معراج میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شہر بھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا بھی مسئلہ ابھی تک ہے, اور لوگ جو ہے شہری لکڑیوں پہ کھانا پکا رہے ہیں اسٹل. یہ مسائل ہیں, ان کے حل ہونے پہ بات نہیں ہو رہی, بس یہی سب ہو رہا ہے, شور شرابہ, ایک دوسرے پر لان تان. دیکھیں, گیس کا ایشو تو سردیوں میں تو ویسے اکثر آتا ہی ہے, لیکن اس دفعہ تو پورے سال ہی گیس کا ایشو رہا ہے. یہ تو چلے ابھی سردیوں کا موسم آیا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں پچھلے مہینوں میں تو لوگ گیس کی وجہ سے پریشان ہیں. بالکل معمول بنا دیا ہے, اور لوگ اب جو ہیں وہ LPG کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. وہ خرید کر لوگوں نے اب گھروں میں اپنے سلنڈرز رکھ لیے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھئی گیس کا پریشر نہیں آ رہا, تو ایک مشین کمپریسر نما ایک ایجاد ہوئی جو بہت زیادہ بک رہی ہے اس وقت مارکیٹ میں, وہ لوگوں نے خریدی. لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ اگر ایک بلڈنگ میں 6 فلیٹس ہیں یا 8 فلیٹس ہیں تو 2 یا 3 تو وہ مزے میں ہیں کیونکہ انہوں نے مشین لگائی بھی ہے. اس کے بعد نیچے جو رہتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. سنا ہے وہ بہت زیادہ وہ بھی ہے, نقصان دہ ہے, اس سے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, پھٹنے کے واقعات بھی ہوئے ہیں کچھ. بالکل ایسا ہوا بھی ہے. اس مشین کی وجہ سے کئی جگہ پر آتش زدگی کے واقعات ہوئے ہیں, لوگ اس میں مرے بھی ہیں. اور اس کے بعد پھر سلنڈر کی باری آتی ہے. تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں تقریباً ایک سلنڈر اب موجود ہے. لوگ آہستہ آہستہ جو ہے سوئی سدھن گیس سے جو ہے وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. ان کا یہی سوچنا ہے کہ اب شاید گیس ہمیں نہ ملے. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے بڑی, کیونکہ سوئی سدھن گیس نے ایک نیا سسٹم ابھی شروع کیا ہے. انہوں نے گیس کی سپلائی اب گھروں پر شروع کر دی ہے سلنڈرز کی صورت میں. اس میں جی ہاں بالکل وہ پورا اپنا پلان دے رہے ہیں, اور اس پلان میں جو ہے وہ یہ چیز شامل کہ جی آپ کو سلنڈر جو ہے وہ گھر پر پہنچا کے جائیں گے, جتنی آپ کی استعمال ہے اس کے حساب سے آپ لے لیجئے. اس کے بعد واپس آئے گی گاڑی اور وہ لے کے بھی جائے گی. تو اس کے باقاعدہ چارجز ہیں جس طرح کمرشل چارجز ہوتے ہیں. تو جب سے یہ شروع ہوا ہے اس کے بعد سے تو بالکل ہی ندارت ہو گئی ہے گیس. اور گیس کی جو پرانی لائنیں تھیں وہ تو پہلے ہی تباہ حال تھیں. آج صورتحال یہ ہے کہ پانی آ جاتا ہے میٹرز میں. گیس کے میٹر کو آپ کھولیں, چیک کروائیں تو اس میں سے پانی نکلے گا. تو بھائی یہ کیسے آ گیا پانی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہی جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ والا معاملہ ہے, تو لائنیں کہیں نہ کہیں مکس ہو رہی ہیں. اب کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, سڑکیں بن جاتی ہیں, اس کے نیچے کا انتظام اور نظام کوئی سنبھالتا نہیں ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے شہر کراچی جس کو میگا سٹی کہا جاتا ہے وہ ایک گاؤں کی طرح سے ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ اب ہمیں وسائل جو ہیں وہ اس کی کمی کا بہت شدید قسم کا سامنا ہے. افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ لوگ بھائی لکڑیوں پہ کھانا بنا رہے ہیں شہر کراچی میں, اور آج کے اس دور میں کہ کسی گاؤں دیہات کی بات نہیں ہو رہی, لکڑیوں پہ کھانے گھروں میں بن رہے ہیں. چھتوں کا برا حال ہو گیا ہے, گھروں کے اندر دھوئیں بھر گئے, لوگوں کے اندر سانس کی پرابلم ہونے لگی ہے, اور واقعی ہم بجائے آگے جانے کے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. بہرحال ایک اور خبر یہ کہ اشرف بھائی بتائیں گے, نگراں وزیر اعظم صاحب جو اسٹاک ایکسچینج کے تحت تقریب میں شرکت بھی انہوں نے کی, ایوارڈز بھی ملے.
کیا تھا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرے، کامیابی سمیٹے، کاروباری کمپنیاں فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. باتیں تو بڑی ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا واقعی یہ جو تاجر برادری کو سب کچھ کہا گیا ان کے لیے حالات اور ماحول سازگار ہیں کہ وہ امپلیمنٹ کریں؟ دیکھیں میں یہ بتاؤں کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ پہ تاجروں صنعت کاروں کو اتنا بڑا اعتماد نظر آ رہا ہے. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اسٹاک مارکیٹ دیکھیں ہم تو مسلسل نومبر سے آپ دیکھیں تو روز نیا ہائی، آج بھی 65,000 سے اوپر ہے 100 انڈیکس جو ہے. صحیح. اور پاکستان کی تاریخ میں اتنی تیزی اگر ہم دیکھیں تو نہیں دیکھی گئی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے، جو صنعت کار یا تاجر ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ یہ نگراں سیٹ اپ کسی نے نہیں کیا، یہ نگراں سیٹ اپ نے کر کے دکھا دیا. وہ کون سی چیزیں؟ ایک تو ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی تھی بہت تیزی سے، آپ ڈالر مہنگا پہ مہنگا ہو رہا تھا. اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوا اسمگلروں کے خلاف، جو بلیک مارکیٹنگ کر رہے تھے ان کے خلاف، جو آج تک نہیں ہوا تھا. تمام ایجنسیاں نے مل کے جو کارروائیاں کی ہیں، اربوں روپے کے جو ہے نا ڈالر جو ہیں پاکستانی روپے میں وہ پکڑے ہیں، کارروائی کی ہے، لوگوں کو پکڑا ہے. اس کے بعد دیکھیں اسمگلنگ جو ہوتی تھی، آپ ٹائر لیں، کپڑا لیں، سب کچھ آپ نے دیکھا ہوگا لے کے وہ مختلف بازاروں میں جو بک رہے ہوتے تھے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹائر لے لیں، کپڑا لیں، بہت ساری چیزیں جو اسمگل ہو کر آتی تھی. تیل ہوتا تھا کھانے کا، ان سب کا پکانے کا تیل اور گھی ایران سے اسمگل ہو کر آ رہا تھا. تو یہ ہمیں کیا اس کا اسمگلنگ سے نقصان یہ ہے، جو مقامی پروڈکٹ جو کمپنیاں بنا رہی تھیں اس سے آدھی قیمت میں وہ تھیں، کیونکہ نہ اس پہ سیل ٹیکس ہے، نہ ٹیکس ہے، نہ ڈیوٹی ہے. اسمگلنگ کا مال ہے. اب آپ بیچ رہی ہیں 200 روپے کی چیز، وہ مل رہا ہے 100 روپے کا. آپ کون سا لیں گی؟ اب غریب آدمی پریشان ہے تو 200 کا تیل لینے میں 100 روپے کا لے گا. اب اس کی وجہ سے اب جب کریک ڈاؤن ہوا ہے تو کیا ہوا کہ لوکل جو مارکیٹ ہے کمپنیز، حالات تو برے ہیں لیکن ان کی سیل بڑھ گئی کیونکہ اسمگلنگ کا مال بند ہو گیا. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. اور جناب اگلی خبر یہ ہے کہ جو پولیس مقابلہ ہے اس کی روایت برقرار ہے. ایک اور پولیس کا جھوٹا مقابلہ نکلا. مراج بھائی کیا خبر ہے؟ فائرنگ کر کے اپنی پیٹی بند کو زخمی کر دیا. سٹی 21 نے جو ہے اس کا ویڈیو بیان بھی چلایا ہے. دیکھیں کراچی میں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں اسٹریٹ کرائم کا تو معاملہ ہے ہی، وہ چیلنج ہے پولیس کے لیے. تو جعلی مقابلے تو خیر ہماری روایت رہے ہیں، اچھی یا بری کہہ لیں اس کو. صحیح بات ہے. اس شہر میں جعلی مقابلے میں لوگ مارے بھی جاتے رہے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں. اب یہ بھی ایک واقعہ اس میں پیش آیا ہے، اس میں ایک پیٹی بند بھائی بھی اس میں زخمی ہوا جس کے انہوں نے شہری شو کیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا کہ بھائی میں شہری نہیں ہوں، میں تو پولیس والا ہوں اور مجھے گولی ابھی ڈاکوؤں کی لگی یا پولیس کی لگی، اس کا تو اندازہ خیر بعد میں ہی ہوگا. تو ایسے واقعات یہاں پر پیش آتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایسے جو فائر ہوتا ہے ملزمان کے درمیان، پولیس کے درمیان، تو اس میں جو درمیان میں آنے والے لوگ ہیں وہ اکثر اس میں نشانہ بن جاتے ہیں. تو ایسے کئی واقعات بھی ہیں اور اس پر بھی انکوائری چل رہی ہے اور پولیس دیکھ رہی ہے کہ اس معاملے کو کہ، لیکن اس میں جو ہماری جو اپنی معلومات ہے، جو ہماری افسران سے بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعی آیا تو زد میں ہی ہے، لیکن اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ شہری ظاہر کیا اس نے پولیس نے، اور بعد میں جب پتہ چلا کہ پولیس والا ہے تو پھر اس کی کچھ مدد بھی انہوں نے کی ہے. تو اس کا ویڈیو بیان جاری ہونے کے بعد پھر باقاعدہ انکوائری بورڈ بیٹھا ہے اور جو ہے پولیس اس کی جو ہے انکوائری کر رہی ہے اور اس میں جو ملوث ہوگا اس کو پھر ظاہر سی بات ہے سرزنش کی جائے گی. لیکن اس وقت جو شہر میں جو صورتحال ہے، ڈاکو بھی دندناتے گھوم رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، وہ بھی فائرنگ کرتے ہوئے جو ہے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کھلے عام فائرنگ بھی کر دیتے ہیں. تو پولیس بھی جوابی فائرنگ کرتی ہے. اب اس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن پولیس کو خاص طور پہ جو ہے اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر موب ہے یا پھر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر لوگ اور شہری موجود ہیں، مین سڑک چل رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو اس کے لیے جو اس میں غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں لوگ، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے اور اسے بھی اس کا علاج وغیرہ جو ہے وہ آئی جی سندھ نے کرانے کا اعلان کیا ہے. چلیں تو بہتر ہے. کراچی ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ خبر ہے کہ ملزمان کو پکڑنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا جو فیشل ریکگنیشن سسٹم لگایا وہ چل ہی نہیں رہا ہے اور لگا تو دیا. اب یہ جو سسٹمز لگا دیتے ہیں، یہ کچھ ہی ماہ پہلے تو لگایا گیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ بند پڑا ہے اور جو ہے وہ کام نہیں کر رہا؟ اچھا، ہمارے کام نہیں کرتا تو صحیح بھی نہیں کراتے کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری مشینریز ایسی ہیں جن کو امپورٹ کیا جاتا ہے، بھاری پیسوں میں آتی ہیں وہ. اچھا، ان کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ بھی ساتھ آتا ہے جو جس کے لیے سوچا نہیں جاتا کہ جب یہ کبھی خراب ہوگی یا اس کی مینٹیننس کا معاملہ آئے گا تو اس وقت اس کے جو انجینئرز ہیں یا جو کام کرنے والے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ بھی یہاں سے نہیں آئیں گے. ان کو بھی کال کیا جائے گا اور پھر وہ باقاعدہ ان سے اپائنٹمنٹ لیا جائے گا. تو پھر وہ اپنا ایک شیڈیول بنائیں گے، وہ باہر سے آئیں گے
اور اس کو ٹھیک کریں گے. جس میں ہم نے تھوڑی سی معلومات کی تھی تو یہ جو مشین ہے ظاہر سی بات ہے امپورٹ کی گئی تھی اور اس کو سمجھنے والے لوگ بھی وہیں پر ہیں, اس کے انجینئرز بھی وہیں پر ہیں, تو وہی لوگ آ کے اس کو ٹھیک کریں گے. بھائی جب مشین لاتے ہیں تو اس کا مینول بھی لے آئیں, پڑھ بھی لیا کریں, یا کوئی ایک آدھا بندہ سیکھ کر ہی آ جائے, اتنا پیسہ لگاتے ہیں. تو یہ صرف ایئرپورٹ کا معاملہ نہیں ہے اشرف بھائی, ابھی ہم نے ریلوے کی بھی خبر چلائی تھی کہ ریلوے اسٹیشن پہ بھی کینٹ پر ایک مشین لگائی ٹکٹ نکالتی ہے, اور وہ اردو میں بھی اس میں آنا تھا, اردو لینگویج بھی. باہر وہ اس کی جو لینگویج ہے وہ چینج ہی نہیں ہو رہی, کوئی اس کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے, کسی کو نہ وہ چلانی آ رہی ہے, وہ بند پڑی ہوئی ہے. میرا دوست جا رہا تھا ٹکٹ کرانے, ہم گئے تھے ریلوے اسٹیشن نا کینٹ پہ, تو وہاں گئے تو میں نے دیکھا, میں نے کہا زبردست پورا ایک وہ چائنیز مشین جو ہے وہ لگائی ہے. اچھا وہ اسکرین ٹچ ہے, ٹچ اسکرین میں دیکھا ادھر انگلش لکھا ہوا ہے, ادھر اردو لکھا ہوا ہے, لیکن جو ٹچ اسکرین کو انیبل کیا ہوا ہے کیونکہ لوگ جو آ کے وہ کر دے, لیکن اس کو چلانا کیسے, اس کو کنورٹ کیسے کرنا ہے. جب آپ کلک کر رہے ہیں چائنیز زبان آ رہی ہے نا. ہاں یہی تو اب یہ ہے کہ اب وہ چائنیز زبان جو یا تو ہم سیکھیں, یا اس کو کنورٹ کیسے کرنا, یا اس کے ٹریننگ کے لیے کوئی چیز اگر وہ بنتی ہے, کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو اس کا آپ کو فارمیٹ, جیسے آپ نے مینول بتایا, یا آپ جا کے کوئی بندے کو اس کو سکھا دیتے کہ بھائی آپ سیکھ لو اس سے, آپ نے لا کے لگا دیا, پیسوں سے ہی آئی ہوگی, اور ڈالر دیتے ہیں آپ, سب سے پہلے لیتے ہیں آپ نے معاہدہ بھی کر لیا, یہ سب کر لیا. جیسے یہ بتایا ابھی معراج بھائی نے ایئرپورٹ والا, ایئرپورٹ کے آج سے نہیں, یہ پہلے سے ہی ہے. جیسے ہم نے کووڈ میں دیکھا تھا تو بہت ساری مشینیں آئیں, تو ہمارے میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کووڈ میں آیا تو وہاں پہ کیا تھا کہ بھائی اسکیننگ کر رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں, وہ یہ تھا کہ کوئی آ رہا ہے اس کو بخار چیک کرنا ہے, تو ٹیمپریچر ہوتا ہے, وہ مشین دیکھ کے وہ تھوڑی بتاتی کہ اس کو کووڈ ہے یا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو لوگ ٹیسٹ ہی نہیں کراتے. ہمارے یہاں بس وہ بس دیکھ رہے ہیں وہ آ رہا ہے, اس کو ریڈ باڈی ہیٹ سنک آ رہی ہے, اس کو پکڑ لو, ادھر کر دو, اس کو کووڈ ہے. مطلب آپ کوئی چیز سمجھے تو وہ مشین کیا بتا رہی ہے, وہ بخار ہے یا نہیں ہے. اب یہاں پہ فیس کو کر کے, یعنی اس میں یہ تھا ون لنک, میں بتاؤں اس کو, یہ میں نے تھوڑا سا اس پہ کیا تھا کام, کہ اس میں یہ ہے کہ تمام جو ادارے نا, ایف آئی اے ہو گیا, امیگریشن ہو گیا, یہ سب کو ون لنک کرنا تھا, ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا. ان کو یہ تھا کہ مجرم کوئی یہاں سے بھاگ نہیں رہا ہو, ٹھیک ہے, جس کی ایف آئی آر کٹ گئی ہے یا وہ ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں ان کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں یا ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. ابھی لکھا ہوا ہے نا مفرور ملزمان کو پکڑنے کے لیے, اور جو ان کے نام ای سی ایل میں ان کو ریکگنائز, اب ان کو ون لنک کرنا تھا. ہمارے یہاں ون ونڈو آپریشن تو ہے ہی نہیں نا پاکستان میں, وہ الگ چلتا ہے, وہ الگ چلتا ہے, وہ الگ چلتا ہے, وہ کہتا ہے مینول ہے ہمارا. اب کمپیوٹرائز سسٹم پتہ نہیں کب ہوگا, 2023 آ گیا, لگتا ہے 2050 بھی ہو جائے گا, تب بھی یہ مینول پہ ہی رہیں گے. کیسے ہوگا؟ ابھی تو بات ہوئی کہ لکڑیوں پہ آپ کھانا بنا رہے ہو, آپ کی فائلوں کے سسٹم سے آپ نکل نہیں رہے, ہر چیز جدید ہے, الیکٹرانک ہے. آج معراج بھائی نے بتایا کہ کمانے کے لیے سسٹم ہوتا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں نا, ایئرپورٹ سے ہی میں صرف یہ بولتا ہوں, تمام ادارے, میں پھر آن اسکرین میں یہ بول دیتا ہوں دوبارہ کہ تمام ادارے موجود ہیں. اسمگلنگ جو ہوتی ہے یا بندے غیر قانونی طور پہ جاتے ہیں تو کہاں سے جاتے ہیں, یا تو بائی ایئر اسمگلنگ ہوتی ہے, یا بائی روڈ ہوتی ہے یعنی بارڈر سے ہوتی ہے, اور تیسری سمندری راستے سے. تو ان کو ٹھیک کرنا جو متعلقہ ادارے ہیں وہی ٹھیک کریں گے نا. اب اس میں جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے یا ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں کل ایک بڑی خبر آئی, میں بیٹھ کے جب وہ اسکرین دیکھ رہا تھا تو میں کنسرن ہوا کہ افغانستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے جو اس وقت وہاں پہ ہیں حکومت میں, وہ پاکستان کا پاسپورٹ لے کے مختلف ممالک میں گئے. یہ بہت بڑی بریکنگ خبر تھی کل جو آئی ہے, اور جب وہ دیکھ رہا تھا میں تو حیران ہو رہا تھا کہ اگر میں جاؤں کسی اور ملک میں اس کا پاسپورٹ نہیں بنا, میں وہاں انٹری کسی اور شہر میں نہیں جا سکتا ہوں. وہ ہمارے یہاں آتے ہیں, پاسپورٹ بھی بن جاتا ہے, شناختی کارڈ بھی بن جاتا ہے. پھر شناختی کارڈ کی اگر ہم کریں نادرہ ہمارا سمجھ لیں ایک حساس ادارہ ہے, وہ نیشنلٹی دیتا ہے. اب معراج بھائی بتائیں گے کہ کیسے بنتا ہے. مطلب آپ سوچیں, جو پیسے دیں آپ, بنگالی یہ چیزیں تو الیکٹرانک سسٹم آنے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے تھی. اب تو ہر چیز کا ڈیٹا بایو میٹرک سے لنکڈ ہے, ہر چیز آپ کی اویلیبل ہے, پھر بھی یہ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا, بہت سارے ادارے جو انہوں نے بایو میٹرک کر دیے, آئی ڈی کارڈ بنوانے جائیں گے, لائسنس بنوانے جائیں گے, سب بایو میٹرک ہو گیا, فوراً آتا ہے, اکاؤنٹ کھلوائیں گے آپ اپنا بینک میں جا کے, تب بھی یہ سارے معاملات ہیں. اچھا جب الیکشن کی باری آتی ہے تو یہ فیل ہو جاتا ہے. اچھا جب اسمگلنگ کی باری ہو جاتی ہے تو یہ فیل ہو جاتا ہے. کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں معاملات آتے ہیں تو یہ فیل ہو جاتا ہے. تو اب اس کے بارے میں زیادہ بولنا بھی جو ہے نا وہ ہماری بالکل طبیعتوں کے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں بہت سارے ہاتھ ملوث ہوتے ہیں. اور مطلب میں نے ایک چھوٹا سا لفظ سسٹم جو استعمال کیا تھا نا, تو ہمارے ہر چیز ایک سسٹم کے تحت ہے بس, اور بس وہی لوگ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, اور اپنے جب تک ان کا ٹینیور ہوتا ہے اس تک وہ اس کو چلاتے ہیں. اس کے بعد وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں, پھر ایک نیا سسٹم آگے بیٹھتا ہے. جیسے کہ ابھی مصنوعی ایک
معاملات چل رہے ہیں معیشت کے، ڈالر کہاں اپنی جگہ پہ ہی ہے، ڈالر کہاں اوپر نیچے ہو رہا ہے، بس وہ فرضی طور پر ہوتا ہے یا پھر ریٹرن میں لکھا ہوا، خریدنے جائیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے۔ سونے کا معاملہ بھی یہی ہے، کراچی میں جرائم کے حوالے سے اگر بات کریں تو آئی جی سے آپ کاسمیٹک میجرز، وہ فہیم صدیقی صاحب بول رہے ہیں کاسمیٹک میجرز ہیں جو کیے جاتے ہیں ہمارے ملک میں، ایسی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لانگ ٹرم سولوشنز یا پرماننٹ سولوشنز نہیں ہیں، بس آپ ایک کچھ لگا لپٹا دنیا کو دکھا دیتے ہیں یا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے دکھا دیتے ہیں الیکشن سے پہلے۔ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے نا، عوام تو اتنی زیادہ جو ہے ان کا ذہن بن چکا ہے ہر چیز میں کہ اگر وہ جیسے اب لائسنس بننے کا جو سلسلہ ہے ڈرائیونگ لائسنس کا، تو وہ بایو میٹرک ہے۔ اب آپ باقاعدہ آن لائن جا کے اپنا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور آپ کو ٹائم بھی ملے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ان کا ذہن بنا ہوا ہے کہ بھائی میں نے پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، خواری بھی کرنی ہے، لائن میں بھی لگنا ہے یا ایجنٹ سے ملنا ہے میں نے، تب جا کے میرا کام ہوگا، ورنہ میرا کام ہونا ہی بھائی نہیں۔ معراج بھائی کے یہاں پہ کروں کہ جیسے ابھی پریس کلب پہ ہماری وہاں پہ گاڑی فرائیڈے سیٹرڈے کو لگا رہے ہیں کہ آپ جائیں، جن کے پاس لائسنس نہیں ہے تو ابھی پہلا جو لرننگ لائسنس لیتے ہیں تو وہاں آپ سیدھا جائیں گے، فارم ہے وہ کریں گے، پھر آپ اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر، پھر بایو میٹرک کریں گے، آپ کا لائسنس نکال کے دے دے گا۔ اب اسی طریقے سے آپ جائیں عوامی مرکز، آپ بھی آتی ہوں، عوامی مرکز دیکھا ہوگا، آپ جائیں، میں 2-3 دفعہ گیا، ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا، وہاں پہ ہے آپ کا پاسپورٹ آفس عوامی مرکز، اب وہاں 20 بندے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا میں ایک دفعہ گیا تو میں نے کہا چیک کرنا بھائی اتنے لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، تو میں سمجھا پارکنگ والے ہیں نا، جیسے نہیں کھڑے ہوتے یہاں پارک کر لو، تو دیکھا تو کہہ رہا ہے وہ پاسپورٹ بنوانا ہے، میں نے پاسپورٹ، تو میں نے کہا یہاں پہ ہے پاسپورٹ، جی سب ہو جائے گا، بہت ایزی سمپل ہے، مطلب کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں کہ میں گیا تھا اپنا پاسپورٹ رینیول کے لیے، 15 منٹ لگے تھے رمشا، میری مطلب آپ کے ڈیٹا لیا، اس کے بعد میری تھم امپریشن لیے ہوئے، بایو میٹرک پوری ساری انگلیوں کی ایک ایک کر کے، پھر دونوں ہینڈ کے لیے، اس کے بعد اس نے دے دیا، کہا کہ جا کے آپ فیس بھر دیں نیشنل بینک میں اوپر گیا، عوامی مرکز وہ نیچے ہے پاسپورٹ، اوپر گیا جا کے فیس بھری، وہ دے دیا، اس نے کہا آپ کا 15 دنوں کے بعد پاسپورٹ آ جائے گا۔ ہمارے سسٹم کی انتہا تو دیکھیں کہ ایسا ہے کہ آج کا ہمارے جو بچہ ہے یا جو بچے اب تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہیں، سمجھدار ہو رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ چیز ابھی سے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی کام خرچے پانی سے ہو جائے گا۔ تو ہوتا ہے نا، کوئی بھی کام خرچے پانی سے ہو ہے جائے گا، ہمارے سسٹم کا حصہ ہے۔ اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ کوئی نہیں رکھتا کہ یار گم ہو گیا تو پہلے پولیس کے متھے لگنا پڑے گا، وہ پیسے مانگے گی، اس کے بعد ایک بہت طویل لائنوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور بڑی مشکل سے بنے گا، تو اس کو گھر پہ رکھیں، نہیں چل رہے۔ لائسنس کا بھی یہی صورتحال ہے، لائسنس بھی لوگ اکثر گھر پہ رکھ کے جاتے ہیں، گاڑی کی کاغذات اپنے گھر پہ رکھ کے جاتے ہیں، ڈپلیکیٹ لے کے جاتے ہیں کہ بھائی اس کو دوبارہ بنانا اتنا عذاب ہو جائے گا کہ زندگی ان کی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے، تو وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ٹریفک پولیس روکے گی، تھوڑے دے پیسے دیں دے گے کے کچھ، نکل جائیں گے۔ خرچہ پانی دیں گے اور نکل جائیں گے۔ ان ڈاکومنٹس کو بنوانے کے لیے تو ہمیں پورا پورا دن برباد کرنا پڑے گا۔ تو جب ہمارے ہاں ذہن یہ بن چکا ہو، بچے کا ذہن یہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پورے معاشرے میں یہ چیز صلاحیت کر گئی ہے۔ اصل میں بات یہی ہے نا کہ یہ چیزیں ہم نے اتنی کامن کی ہوئی ہیں اپنے سسٹمز کے اندر کہ اب اس کو صحیح کرنے کے لیے بہت سارے ادارے کام بھی کر رہے ہیں، جیسے ابھی ڈرائیونگ لائسنس کی بات ہوئی، اچھا کام ہو رہا ہے، آپ جائیں فٹافٹ آپ کو منٹوں سیکنڈوں میں کر دیتے ہیں۔ نادرا کا سسٹم بھی بہت اب تو بہتر کر دیا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ہم یہ آہستہ 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 کچھ ادارے کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اوور آل یہ جب تک ہمارے ٹریفک میں، پولیس میں یا ڈائریکٹ جو لوگوں سے لوگوں کا رابطہ ہے، یہاں پر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، سسٹم بہتر نہیں ہوگا۔ بہرحال بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید سٹوریز ہوں گی۔ سٹی ایٹ 10 میں آپ کو پھر کہیں گے خوش آمدید۔ کسی دن اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے، یہ ٹاپک رکھیں گے اور معراج بھائی کو بلائیں گے کہ خواتین مظلوم ہیں کہ نہیں ہے۔ بریک پر ہم اس پہ بات کر رہے تھے، تو ذرا ٹاپ اسٹوریز کے ساتھ ایک دن یہ اسٹوری بھی رکھتے ہیں نا اشرف بھائی؟ جی ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے جی کتنے دونوں یہ ہمارے جو نمائندے کتنے معصوم بنے ہوئے، دوسرے والی کی بھی شکل ذرا شجاع دکھائیں، یہ اتنے معصوم ہیں نہیں جتنے دونوں بنے ہوئے۔ بہرحال ایک اور خبر آج کی ہے جناب کہ یو سی ملازمین کی جو تنخواہیں تھیں کافی زیادہ جو ہے وہ عرصے سے سن رہے تھے کہ آن اینڈ آف آ رہی ہیں، کبھی آ رہی ہیں کبھی لیٹ ہو رہی ہیں، 2-3 ماہ کا ڈیلے تھا۔ 5000 ملازمین تھے جن کی تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں۔ اب بہرحال یہ ادائیگیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے یہ ڈیلے سسٹم ہو جاتا ہے؟ اور پھر واقعی جب ہم بات کرتے ہیں کہ سڑکوں پر آپ کو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، عوام کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جب ڈپارٹمنٹس میں لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملیں گی،
لوگوں کو ہوگا ہی نہیں تو پھر کیسے کام سب سے چلے گا؟ پہلے جو سسٹم ہمیں سمجھنا ہوگا، سندھ گورنمنٹ نے جو بنایا تھا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، جی چائنیز کمپنی نے اس کو دیا تھا کہ یہاں آپ کریں گے، ہاں جی ٹھیک ہے کام، ان کو آپ پیسے دے رہے تھے. اس کے علاوہ پھر کے ایم سی بھی ہے، کے ایم سی کے اپنے ملازمین تھے. اب آپ کہاں پیسے دیں گے؟ ایک ہی کام کر رہا ہے. کچرا اٹھانے کی ہم بات کرتے ہیں، کچرا اٹھانے کے لیے آپ کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آ رہی ہے، وہ ٹھکانے لگا رہی ہے آپ کو جا کے ایٹ دی اینڈ. اور پھر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں جو شہر میں جگہ جگہ پہ وہ یونین کونسل کے بھی وہ کے ایم سی کے ملازمین کام کر رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر آپ رکھ رہے ہیں، سیاسی بھرتیاں تھیں، گوشت ملازمین بھی رہیں، مطلب کون سی چیز آپ مطلب جو آپ نہیں سوچ سکتے نا وہ آخری ہوتا ہے یہاں پہ. گوشت ملازمین یہ ہیں کہ بھائی وہ ہے ہی نہیں، وہ پیسے جا رہے ہیں، اس کو کیسے جا رہے ہیں یار؟ کوئی مطلب ایک نہ اٹینڈنس ہے نہ کچھ ہے. وہ گوشت ملازمین مطلب کہ سیاسی بھرتی تھی، اس کے پیسے جا رہے ہیں. کس کو جا رہے ہیں بھائی؟ اس کی بیگم آتی ہیں، وہ پیسے لے کے چلی جاتی ہیں. مطلب بھائی آپ کہیں بھی جائیں ایسا کون سے ادارے میں ہوتا ہے؟ اب ادارے اگر اب آپ تنخواہیں اس لیے بھی شاید ڈیلے ہو جاتی ہوں گی کہ بھائی یہ گوشت ملازمین اتنے ہیں، لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے. نہیں، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. دیکھیں گزشتہ جو گورنمنٹ رہی ہیں کچھ سال، تو اس میں کچھ ایسا ہمیں نظر آیا کہ جو بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی. بلدیاتی اداروں میں اگر آپ خالی اسپتالوں کی بات کر لیں، ہمارے یہاں عباسی ہاسپٹل ہے، بلدیاتی ہے، کے ایم سی کے انڈر میں آتا ہے، وہاں بھی ادویات نہیں ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل بیریا میں ایک ہارٹ ڈیسیز کا ہاسپٹل ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں بھی آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ بھئی یہاں تو فنڈز بالکل دیے ہی نہیں جا رہے. تو کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے بلدیات کو بالکل ایک طرف کر دیا گیا تھا. اب وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب ظاہر سی بات ہے بہت عرصے بعد ایک کوئی اماؤنٹ یا کوئی فنڈ آتا تھا تو اس میں وہ پچھلے کلیئر کرتے تھے، پھر آگے چلاتے تھے. تو کچھ ایسے مسائل تھے. جب سے نگراں سیٹ اپ آیا تو اس کے بعد اب آہستہ آہستہ جو ہے کے ایم سی جو کہ جس کا کام ہے شہر میں کراچی میں، اب اس کو کچھ فنڈز وغیرہ جو ہے وہ ملنا شروع ہوئے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ ان کی سیلریز کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اور دوسری بات جو اشرف بھائی نے کہی گوشت ملازمین والی، تو وہ ملازمین تو برسوں سے ہیں. مطلب میں بھی کچھ ایسے ملازمین کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی پوری نوکری کر لی، ریٹائرڈ بھی ہو گئے وہ گھوسٹ. جی ہاں، اور گھوسٹ ہی رہے وہ، اور آج بھی گھوسٹ ہیں، وہ پینشن لے رہے ہیں. واہ بھائی. تو وہ بھی سیاسی تھے. دیکھیں وہ سیاسی بھرتی تھی. آج بھی مطلب میں آپ کو گارنٹی دے دوں کہ اگر 10 سال یا 12 سال پرانی ڈیٹ میں آپ نے اپائنٹمنٹ کرانا ہے تو وہ ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے. اچھا جی ہاں. تو سرکاری اداروں کو یہ حال ہے. مسئلہ یہ میرے خیال سے ہم لوگ ابھی جو بات کر رہے تھے کہ ہم سب کچھ آ گیا، بائیو میٹرک آ گیا، الیکٹرانک سسٹمز آ گئے، آن لائن ہو گیا، یہ اسی کی وجہ سے تو نہیں ہونے دیتے کہیں کہ یہ پھر سے ساری بھرتیاں اور یہ سب چیزیں جو کرپشن کا بازار اندر گرم ہے، یہ کیسے ہوگا آن لائن اور الیکٹرانک سسٹم آنے کے بعد؟ بتانا ایک آپ ایک کلک پر سارا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. وہی کہ سسٹم مینول سسٹم اور ون لنک میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی ملک میں جائیں گے آپ رمشا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پنجاب، ہم کسی ملک سے پنجاب میں جائیں، پنجاب میں ون لنک کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے. اب وہاں اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو وہاں پہ جو امپلائز کا ہے یا ورکرز کا ہے، پھر اگر آپ جائیں تاجر کا ہے، وہ ون لنک ونڈو پہ جا کے چیزیں لے رہے ہیں. سسٹم ایکسائز کا ہے تو وہ سب آن لائن مل رہی. یہاں پہ آئیں، یہاں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ آن لائن ہو جائے گا تو سب رجسٹرڈ ہو جائے گا نا. اب اس سے اگر میں مانگتا ہوں بھائی یہ والا ڈیٹا دے، وہ کہے گا بھائی میرے پاس تو مینول ہے، وہ کمپیوٹر چلانا نہیں آتا. مطلب اس وقت اور مینول میں 10 سال پرانی فائلیں کون کھنگالے گا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایسا کون بندہ ہوگا جس کو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا ہو. اتنا کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ آپ اس کے لیے کہیں گے ٹریننگ کراؤ، اس کے لیے وہ کرو. آپ کو ڈیٹا ڈالنا ہے، ایکسل شیٹ میں ڈالنا ہے اور اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو نمبرنگ ڈالنی ہے نا. اب وہ کرنا ہی نہیں ہے، بیک اپ کچھ نہیں رکھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیک اپ ہمارا ہے مینول، یعنی پیپر پہ جو رکھ کے فائلیں رکھی ہوئی ہیں. آپ جائیں یہ سرکاری اداروں میں آپ نے دیکھا ہے، اب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، فائلیں رکھی ہوئی ہیں. اور پوچھو ڈھونڈ لو، گھروں کے کاغذات پوری دنیا میں ڈیجیٹلائز ہو گئے. ہمارے اتنی موٹی فائل ہو، اس کے بعد وہ گاڑی کے پیپر ہوں تو اتنی موٹی فائل ہو، آخر میں کہتے ہیں تو کھو گئی، اب آپ اس کے پیسے دیں. مطلب بھائی میرا قصور تھوڑی ہے، اگر گھر کی فائل آپ کھو رہے ہو، گاڑی کی فائل آپ کھو رہے ہو، میرے پیسے لگے ہوئے ہیں بھائی. اس کے بعد کہتے ہیں ڈپلیکیٹ کے پیسے اتنے ہیں. اب ڈپلیکیٹ کے لینے جاؤ تو گھر کے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، گاڑی کے پیسے گر جاتے ہیں. تو یہ سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے، جو سسٹم ان کا ورڈ ہے. تو اب سسٹم میں یہ ہے کہ جو ایک مینول سسٹم ہے وہ ختم کرنا ہوگا، آپ کو ڈیجیٹل پہ جانا ہوگا، کمپیوٹرائز کرنا ہوگا، ون لنک کرنا ہوگا. ون ونڈو آپریشن میں یہ ہوگا. پوری دنیا کہہ رہی ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے
کہ پاکستان کو ہر صورت ون ونڈو آپریشن پہ جانا ہوگا. آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے, کوئی چیز کرنی, تمام ادارے اس ون ونڈو آپریشن ہوں گے. آپ کلک کریں گے, FBR بھی ہے, ریونیو بورڈ بھی ہے, آپ کلک کریں, اپنا سارا ڈیٹا آپ ان کر دیں. اور میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی مشکل کام ہے, اب تو دنیا کر رہی ہے اور آپ کے پاس ٹرینڈ لوگ موجود ہیں آلریڈی اس کام کے لیے, لیکن آپ نے کرنا نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ وہی والی بات ہے نا کہ ہمارے اپنے مفادات کا اور پھر ہمارے اپنے جو فوائد لوگ ان سے اٹھاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. دیکھیے کرپشن کی جڑ ہی یہی ہے. اگر یہ ون ونڈو ہو جائے اور سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہو جائے تو کرپشن ختم ہو جائے گی. الیکشنز نہیں ہونے دیتے نا, آپ دیکھیں الیکشن کیا بایو میٹرک سسٹم کے تحت نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ اس میں پھر کیسے ہوگی, ہر چیز پکڑ میں آ جائے گی. تو اس لیے تمام اداروں میں آدھا کام مینول ہے اور کچھ اداروں میں اب آدھا کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے, لیکن آدھا ہوا ہے. آدھے پہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کے مفادات ہیں, ایک بہت بھرپور رقم جو ہے وہ اس سرکل میں گھومتی ہے, تو اس کی مین وجہ کرپشن ہی ہے. اور ہم تو سندھ میں اور کراچی میں تو سمجھ لیں کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن ولیج ہے. ایک کہا جائے تو برا نہیں ہوگا اس کو, یہی ہے واقعی, کیونکہ ہمارے ہاں تو تبدیلی کے آثار ہیں ہی نہیں. مطلب اگر ہم بات کریں نگراں سیٹ اپ سندھ کا, تو اس میں جو نگراں سیٹ اپ ہے ریونیو کے, یونس ڈھاگا صاحب سے ہم بہت ملاقات کرتے ہیں, ریونیو کو دیکھ رہے ہیں. وہ ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ پورے سندھ اور کراچی کا جو ڈیٹا ہے لینڈ کا, زمین کا, گھروں کا, وہ کمپیوٹرائز ہو جائے. اب جب وہ کیا تو جب ہم ملے تو ان سے پوچھا کہ بھائی اگر آپ بتائیں کتنا مسئلہ ہے پیپروں میں. کہہ رہا ہے کہ مطلب جو انہوں نے بتایا, میں نے جا کے وہ پوچھا تو میں حیران ہو گیا. 60% جو ہے ہمارا جو پیپر ہے کراچی کا لیں وہ صحیح نہیں ہے. اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, پاور اور اٹارنی پہ وہ گھروں کی جو ہے فائلیں گھوم رہی ہوتی ہیں. مالک کوئی اور ہے, وہ مر گیا ہے, اس نے کسی اور کو پاور دی, اس نے ان کو پاور دے دی, یہ پاور دے دی. ایسے نہیں چلتا ہے. اس کو کمپیوٹرائز کر کے جس کا CNIC ڈالیں گے اس کے نام پہ آ جاتے ہیں ٹوٹل. اب آپ پکڑ ہی نہیں سکتے نا کس کے نام پہ وہ فائلیں گھوم رہی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں تو مسائل آ رہے ہیں. مطلب وہاں کے ان کے ہی لوگ. پھر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ میں نے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ فائنانس ڈویژن میں انہوں نے سارے بیٹھے ہوئے تھے, خود بولا ہے انہوں نے, اور 2-3 جگہ انہوں نے آن کیمرہ بھی بولا ہے. انہوں نے کہا میں گیا تو میں نے یہ پوچھا کہ بھائی سندھ کا اگر ہم دیکھیں تو اب GDP ہوتا ہے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, مطلب کہ ٹوٹل آپ کا ریونیو معاشی ترقی میں کتنا حصہ ہے, زراعت کا کتنا ہے, آپ کا جو صنعت کا کتنا ہے, تاجروں کا کتنا ہے. تو انہوں نے کہا سر ہم نے ایسے کبھی دیکھا ہی نہیں, کیونکہ وہ وفاق میں رہیں, فائنانس ڈویژن میں رہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں سسٹم کیا ہے. یہاں پہ کہنے میں حیران کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں فائنانس ڈویژن میں بیٹھا ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے سندھ کا وہ کتنا دے رہا ہے, آپ کا جو دکانیں ہیں وہ کتنی دے رہی ہیں. کہہ رہے سسٹم ہی نہیں ہے نا. اب بس ایک ڈیٹا وہ آیا, اس کو مینول سسٹم سے ڈالا. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں واقعی اب ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے. کہہ تو رہے ڈیجیٹل پاکستان, روشن پاکستان, بڑی بڑی کیمپینز کا بھی نام دیا گیا تھا, لیکن بات وہی کہ کتنا ہوا. اور ظاہر سی بات اب تو وہ حکومت بھی چلی گئی جو لے کر آئی تھی ڈیجیٹل پاکستان اور روشن پاکستان کا کانسیپٹ. لیکن بات وہی ہے کہ کسی اور آنے اور کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. سسٹم ایسا بن جانا چاہیے کہ میں ہوں یا نہ ہوں, چیز چلتی رہنی چاہیے, کام چلتے رہنا چاہیے, تو فائدہ ہے اس ملک کا اور ہمارے اداروں کا. ہمیں واقعی دنیا جا رہی ہے ون لنک آپریشن کی طرف, ون ونڈو آپریشن کی طرف, آن لائن کی طرف. ابھی تک ہم وہ کھدا بھر کے فائلیں سرکاری دفاتر میں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک کام کے لیے آپ چلے جائیں تو آپ کو پورا دن آپ کا جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے, لیکن آپ کا کام نہیں ہوتا. آپ رشوت بھی دے رہے ہو, آپ انرجی بھی ضائع کر رہے ہو, آپ کے پیسہ بھی لگ رہا ہے, لیکن آپ کو حاصل اصول کچھ نہیں ہو رہا. بہرحال لیکن وہی والی بات کہ کرپشن کا بازار گرم ہے. جب تک ہماری نیتیں بہتر نہیں ہوں گی, ہم حالات بہتر کرنا نہیں چاہیں گے, نہیں ہو سکیں گے. بہت شکریہ معراج اختر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اشرف خان صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. اور جناب اب ہم بات کریں گے آج کا جو ہمارا موضوع آج ہے, جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے, اور جمعے کے دن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں انسان کو ایک بریک لینا اپنی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ جمعہ جو ہے آپ کے لیے مجھے تو پورے ویک میں ایک بریک ثابت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہم اپنی جو نارمل پریکٹسز ہیں اس میں نماز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی دن, کوئی نہ کوئی وقت, کوئی نہ کوئی لمحہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا ضرور چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کی جو اسپیشل کنیکٹیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اسپریچول کنیکٹیوٹی ہے, وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ایک وقت درکار ہوتا ہے. تو جمعے کے دن ہم اپنے شو میں بھی کوشش یہی کرتے ہیں
کہ وہ وقت اپنے لیے ضرور نکالیں جہاں پر ہم سیکھ سکیں، اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا بریک لگا سکیں اور اپنے آپ کو اسپریچولی کنیکٹ کر سکیں، اور بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں بار بار بات ہونا ضروری ہے اس کے بارے میں بات کر سکیں. مختلف ٹاپکس لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جناب کہ انسانی حقوق کتنے اہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق ہیں، بندوں کے اپنے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، خواتین کے، مردوں کے، میاں کے، بیوی کے، بچوں کے، تمام لوگوں کے الگ الگ حقوق ہیں. تو آج ہم جو بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ حقوق العباد کیا ہیں، انسان کے حقوق کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رکھے ہیں، ان تمام چیزوں پر بات ہوگی. مفتی محمد نوید عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو سٹی ایٹ 10 میں. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم جمعے کے دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک، کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ضرور لیں جس کے بارے میں ہم سیکھ سکیں، ریوائیو کر سکیں. بہت ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جب تک ان کو سنتے نہیں ہیں، یاد نہیں آتی، یاد دہانی کے لیے بہت زیادہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے بہت بیسک سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم سب کو جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں آ کر حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. کتنے اہم ہیں یہ، اور آپ اس پر روشن ڈالیے گا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ انسان کے جو حقوق ہیں، قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کا کلام ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی عزت اور تکریم کی بات کی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو یعنی انسانوں کو عزت عطا کی ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا ہے. تو جب یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو اس سے حقوق انسانیت متعین ہو جاتے ہیں. ہر آدمی کا حق ہے دوسرے آدمی پر، اور پھر انسان چونکہ یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے خطبہ حجت الوداع میں کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. ہاں، فوقیت نبی علیہ السلام نے تقوی کو قرار دیا ہے. اب تقوی یہ بندے اور رب کا تعلق ہے. یہاں آج انسانی حقوق کا راگ بھی الاپا جاتا ہے. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جناب عورتوں کے حقوق بھی ہیں، مردوں کو بھی ہیں، کالوں کے بھی ہیں، سب کے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ معصوم بچوں پر فاسفورس بم گرائے جاتے ہیں. یعنی ان کے حقوق ہمیں یاد نہیں ہیں. بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے بے دردی کے ساتھ. تو جو حقوق ہیں وہ سب کے برابر ہونے چاہیے. اور اسلام یہ بات کرتا ہے، اسلام تو یہ بات بھی کرتا ہے کہ جب میدان جنگ میں جاؤ تب بھی دوسروں کے حقوق کا خیال کریں. دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کو روانہ کرتے ہوئے کہا کہ تم جب جاؤ تو تم کھیت و کھلیان کو ضائع نہ کرنا، درختوں کو آگ نہ لگانا، تم بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچانا، عورتوں پر حملہ نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، جو راہب ہیں، جو عبادت گاہوں میں موجود ہیں، ان پر حملہ آور نہ ہونا، ان سے جنگ کرنا جو تم سے جنگ کریں. تو جنگ کے میدان میں بھی وہ کہتے ہیں نا، ایک جملہ ہے آپ نے سن رکھا ہے، اب ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے، لیکن اسلام کا یہ فلسفہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے محبت ہو یا جنگ ہو، آپ نے پیش نظر قرآن اور سنت کو رکھنا ہے. تو اس لیے آج جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق پھر وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان اعظم جو سب سے بڑے انسان ہیں، جو انہوں نے متعین کر دیے. دیکھیے، کافروں کے حقوق بھی نبی علیہ السلام نے متعین کر دیے. آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو آج آتے میں اتفاق ایسا ہوا، آپ نے جنگ کا ذکر کر دیا اور پھر آپ نے کہا کہ رولز موجود ہیں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ کب جنگ بندی ہوگی، کیسا ہوگا. تو آج آتے میں ہی جب میں سورہ بقرہ کی تلاوت رستے میں سن رہی تھی اور اس کا ترجمہ سن رہی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ کرو کفار سے، اور اگر وہ جب وہاں پہ مسجد الحرام کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اس میں داخل ہو جائے تو وہ پورا اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ جنگ کریں اور ان کو یہاں سے نکالیں اور ان کو یہاں پر اجازت نہیں ہے. لیکن کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنگ بندی ہو جائے
اور اگر یہ کفار یا جو بھی ہیں اپنے دل پھیرنے کی طرف راغب ہو جائیں یا آپ سے معافی نامہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ ان کو وہی حقوق دو, آپ ان کو اسی طرح سے رہو, پھر اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, اس میں پھر کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ جناب کہ نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق غصب کر لیے جائیں, ان کا مال و متاع غصب کر لیے جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ تو بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں, اور ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے ان کرنٹ کانٹیکسٹ, تو یہ کیا ہے؟ ہمیں مسلمانوں کو بنایا جاتا ہے کہ جناب ہم دیگر جو تنظیمیں موجود ہیں انسانی حقوق کے علمبردار وہ کچھ نہیں کریں, لیکن مسلمانوں کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور سارا جو فساد پھیلایا ہوا ہے دنیا میں وہ انہیں کا ہے. دیکھیے برائی کہیں پر بھی ہو برائی کی مذمت ہونی چاہیے. کوئی مسلمان اگر داڑھی رکھ کر انسانی حقوق انسانی قدروں کو پامال کرتا ہے, کسی عورت پر حملہ آور ہوتا ہے, ایسٹس پھینکتا ہے, دیگر چیزیں کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ آدمی جو کر رہا ہے یہ اسلام کا نمائندہ, یہ ہرگز نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ 1957 میں امریکہ میں, یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, ابھی نصف صدی گزری ہے کہ وہاں کالے سیاہ فام طلباء کو داخلہ نہیں ملتا, اور پھر پوری دنیا میں ایک تحریک بپا ہوتی ہے اور پھر امریکی پریزیڈنٹ کو وہاں پر انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے. یہی کچھ 1963 میں ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیے تو آج بھی امریکہ کے اندر سفید و سیاہ فام کی تقسیم موجود ہے کہ سیاہ فام لوگوں کو الگ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, باوجود اس کے کہ جی اقوام متحدہ انسانی حقوق ہیں. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسانی حقوق متعین کیے وہ کیا ہیں کہ حبشہ سے آنے والا بلال جو سیاہ فام ہے, حضرت سیدنا فاروق اعظم مکہ کا سردار عظیم المرتبت انسان, وہ یہ نہیں کہتا کہ بلال حبشی, وہ یہ کہتا ہے میرے آقا ہیں بلال. یہ ہے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا انداز. یعنی آپ دیکھیے کہ ابو ذر ہوں یا دیگر صحابہ ہوں, کوئی مال و دولت والا ہو یا بغیر مال و دولت کے ہو, غریب ہو, نبی علیہ السلام کے سامنے وہ سب کے سب موجود ہیں اور وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو شعر ہے نا اقبال کا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. آپ نے حقوق انسانی کو دیکھنا ہے تو آپ نماز کی صف میں دیکھ لیں, جہاں وقت کا بادشاہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور ایک عام اس کا محافظ بھی کھڑا ہوتا ہے, اور ایک طرح سے رب کی عبادت کر کے وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں جدا نہیں ہیں, ہم یہاں ایک ہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کیا چیز آپ کو بہتر بناتی ہے, وہ تقویٰ. تو میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ آج راگ الاپنا الگ بات ہے. دیکھیے اسلام عورتوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, اسلام مردوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, اسلام ہر طرح کے حقوق کی ادائیگی کا درس دیتا ہے. بچہ ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, جوان ہے تو اس کے کیا معاملات ہونے چاہیے, بزرگ ہے. تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید تو یہاں تک کہتا ہے والدین کے باب میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ والدین کے ساتھ بدتعزیبی اور بدتمیزی نہ کرو. اللہ کی عبادت کے بعد, اس کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد والدین کا اکرام کرو. اور پھر یہ بتایا گیا کہ والدین کے جو دوست ہیں ان کا اکرام کرو. ماں کی سہیلی ہے تو اس کا بھی اکرام ہے, باپ کا دوست ہے تو اس کا بھی اکرام ہے. یہ تمام تر عزتیں ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو حالات ہیں, جو واقعات ہمارے شہر میں ہو رہے ہیں, چور بازاری کا بازار گرم ہے, سڑکوں پر دن دہاڑے لوگوں سے موبائل چھینے جاتے ہیں, اسٹریٹ کرائم کی جو صورتحال ہے, تو ایسے مفتی صاحب ہمیں تو لگتا ہے نا کہ انسانی جان کی کوئی وقت نہیں رہی. جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے وہ جہاں جاتا ہے ایک موبائل کے پیچھے جانا وہ لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے. تو یہ جو انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے, ہم حقوق پر بھی بات کریں لیکن کہا گیا نا کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے. اس قدر سینسٹیو ہیں معاملات, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے کیا اپنے اقدار بھول گئے ہیں, ہم جانتے نہیں ہیں, یا ان کو ویلیو کرنا بھول چکے ہیں, یا اتنی نفسا نفسی میں پیسے کے پیچھے بس پیٹ کے پیچھے اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی ویلیوز بھولتے جا رہے ہیں. اس پر بھی بات کریے گا, لیکن ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربی صاحب کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. یحییٰ آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. مولانا صاحب کو بہت سلام. اور دیکھیں ایک دم سے پہلے آپ نے جو سیگمنٹ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, پورے سیگمنٹ میں آپ امن و امان کے حوالے سے بات کر رہی تھی. دیکھیں بات یہ کہ جب آپ کے چوکیداری چور بن جائے نا پھر کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت قریبی ایک نوجوان کو مار دیا گیا اور اس طرح کی ڈکیتیاں اتنے. تو میری آپ کے T21 کے توسط سے درخواست ہے آئی جی صاحب سے, ڈی جی رینجر سے,
کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہمارے بچے نوکریاں نہ ہونے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں محنت کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی جان کی تحفظ کے لیے کوئی ایسے اقدام نظر آئے، کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک تو یہ. دوسرا، مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کی. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹھ کے صرف یہ برائیاں ہم اپنے معاشرے کی کرتے رہے، مسلمانوں کی کرتے رہے. ویسٹ کا معاشرہ کوئی آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے. ہم ان کو انسپائر ہو جاتے ہیں ان کی چیزوں سے، لیکن وہاں بہت سارے اخلاقیات کے فقدان ہیں جو ان کا فیملی سسٹم ٹوٹنے سے ہے، جو ہمارے بھی ہیں. مولانا صاحب، میرا آپ سے ایک کل بات کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اگر میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں تو پھر پڑوسی کی طرف نکلتا ہوں تو ہم ایک سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حسی ہو چکی ہے، وہ جو آپ آدمی سے آدمی کانٹیکٹ ختم ہو چکا ہے، جو روحانیت ہم سے ختم ہو چکی ہے. ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں. صحیح. تو یہ اب یہی والی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے ایک سے دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمیں ایک سے دوسرے کا احساس نہیں ہے، ایک انسانی جان کی کوئی وقت نہیں رہی ہے. تو ایسے میں انسانی حقوق پر اللہ تعالیٰ جب بار بار اتنا زور دے رہا ہے تو ہم کیوں بھولتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بڑی اچھی جانب توجہ دلائی. میں چاہوں گا کہ ناظرین اس بات کو توجہ سے سنیں اور اس کو پیش نظر رکھیں. قرآن مجید نے کہا، چونکہ اس وقت کراچی کا ہی نہیں پورے ملک کا یہ ایک مسئلہ ہے، اسٹریٹ کرائم یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انسان کو قتل کر دینا. قرآن مجید فرقان حمید پر توجہ کریں. ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، خوف خدا سے عاری ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارا معاشرہ ذلت کی ان پستیوں کے اندر داخل ہو چکا ہے. قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے بغیر کسی وجہ کے، میں لگی لپٹی رکھے بغیر بات عرض کر رہا ہوں، کسی انسان کو قتل کیا، اس نے ایک انسان کو نہیں، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک جان کو بچایا، اس نے ایک جان کو نہیں بچایا، اس نے کل انسانیت کو بچا لیا. اس لیے آج جس سوسائٹی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، چند روپوں کی خاطر آپ کسی کے پالے پوسے جوان کو، جو ان کی امیدوں کا مرکز ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کے لیے وہ سہارا بن رہا ہوتا ہے، کئی بہنوں کی ڈھارس بنانے والا ہوتا ہے، وہ آگے کڑیل جوان جا رہا ہوتا ہے بائک پہ، گاڑی میں، اور آپ ایک لمحے میں 10 روپے 50 روپے کی گولی سے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے. یہ اصل میں ہمارے معاشرے میں جو لعنت کا طوق ہے، انتظامی کمزوری، اخلاقی گراوٹ، اور ہماری جو ہے نا وہ جو ایجنسیز ہیں ان کی ناکامی، یہ بنیادی طور پر معاشرتی ناکامی ہے جس پر نہ حکومت کوئی کردار ادا کر رہی ہے نہ کچھ اور. میں یہ چاہوں گا کہ خوف خدا کریں. آپ کسی ماں کا کڑیل جوان، کسی بہن کا بھائی، کسی باپ کے بیٹے کو یوں جو ہے نا وہ گولی مار کر اس کی قدروں کو اور انسانیت کو پامال نہ کریں. بات وہی ہے نا کہ ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے، تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے جو ہے نا آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کریں. ویلکم بیک. جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انسانی حقوق کے حوالے سے، تو مفتی محمد نوید صاحب، ہم جیسے گفتگو کر رہے تھے کہ انسانی جان کی یقیناً بہت اہمیت ہے، انسانی حقوق کی بہت اہمیت ہے. میں چاہوں گی کہ وقت کیونکہ اب قلیل رہ گیا ہے تو اس پر آپ روشنی بھی ڈالیں اور لوگوں کو سمجھانے کی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا. دیکھیے، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسوہ مصطفی کی طرف پلٹنا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا بیک ٹو محمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹیں. تو جب بارگاہ رسالت کی طرف پلٹیں گے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضور کا اسوہ تمہارے لیے نمونہ ہے. نبی علیہ السلام کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں؟ ایک پاگل بوڑھیا وہ آتی ہے اور عرب میں گرمی کے ایام ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کو کہتی ہے آپ میرے ساتھ چلو، اور وہ تپتی ہوئی ریت پر کھڑا کر کے حضور کو اپنی بات سناتی ہے. صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے. حضور نے فرمایا اگر میں اس کی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. بدر سے جو قیدی آتے ہیں حضور علیہ السلام ان کو بھی اس جگہ اور اس مقام پر ٹھہراتے ہیں کہ آدمی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو کچھ آج کل جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام ہمیں تمام تر چیزیں دے کر چلے گئے. پڑوسی، اگر آج ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، آپ دیکھیے جس سوسائٹی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں بے ہنگم ہو چکے ہیں. اس وقت کراچی پوری دنیا میں پولوشن کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے.
لیکن یہ ہم جو انسانی حقوق کو تلف کر رہے ہیں اس میں کردار میرا اور آپ کا ہے، پورے معاشرے پوری سوسائٹی کا ہے۔ میں پہلے اپنے آپ کو اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم بھی اپنی چیزیں باہر پھینک دیتے ہیں جس سے وہ جو ہے نا وہ آلودہ ہوتی ہے فضا۔ لاہور پہلے نمبر پر ہے۔ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم خود انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ہماری فیکٹریاں پامال کر رہی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمیں مل جل کر رہنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں عطا کر دیا اس طریقے کے مطابق چلنا ہوگا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ ہر آدمی کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا راہب، مسلمان نہیں، غیر مسلم، نان مسلم، وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا کیا کروں، جب جوان تھا کام کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں تو پیٹ پالنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے تو میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھیک نہیں مانگو گے، تمہارے لیے روزینہ مقرر ہوگا، ہم تمہیں باقاعدہ جو ہے نا وہ ایک چیز پے کریں گے روزانہ کی بنیاد پر جس سے تمہارا گزر اوقات ہوگا۔ یہ ہیں حقوق جو اسلام نے دیے ہیں۔ آج اصل میں ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں، معذرت کے ساتھ بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں اسلام داخل نہیں ہوتا۔ اگر اسلام داخل ہو جائے تو گھروں کے جھگڑے نہ ہو، میاں بیوی کا جھگڑا نہ ہو، میاں بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی میاں کے حقوق ادا کرے گی، اور ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہوگا، گھر کے اندر سکون ہوگا۔ جب گھر سکون والا بنے گا تو پھر آپ باہر نکلیں گے تو ہمارا معاشرہ سکون والا بنے گا۔ یہاں تو ہم نے اتنے بڑے بڑے امتیازی بت کھڑے کر دیے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بھی آج کل امتیاز ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس و اطہر میں بازار سے لے کر گھر تک، اور گھر سے لے کر میدان جنگ تک، اور میدان جنگ سے لے کر حج کے اجتماع تک، ہر جگہ پراپر طریقے سے انسانی حقوق کو ادا کیا جاتا تھا، برابر طریقے سے۔ تو آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے دور ہو گئے۔ اگر ہم پلٹ کر نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کی بہاریں لوٹ آئیں گی۔ اور وہ طریقہ وہی ہے جو مکمل ضابطہ اخلاق ہے، جو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت موجود ہے، اور اتنا خوبصورت معاشرہ، اتنی خوبصورت زندگی ہم تشکیل دے سکتے ہیں اگر ہم اس پر اور ان بنیادی اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ بہت شکریہ مفتی محمد نوید صاحب، آپ نے وقت دیا۔ وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید۔ تو جناب اب اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ جو موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے اوپر بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہت سارے چینجز اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے چینجز نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ آپ کا موڈ تبدیل ہو جاتا ہے جب موسم خوشگوار ہو، اچھا ہو، آپ کے جو ہے وہ آپ ہیلدی فٹ کرتے ہیں اگر موسم اچھا رہے، اور اگر جیسے تیز گرمی ہو تو آپ کی جو باڈی ہے وہ لیتھارجک اور آپ جو ہے وہ تھکا تھکا سا محسوس کرتے ہیں، سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح جب سردی کا سیزن آتا ہے تو اس کے کیا جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر خاص طور پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، بڑوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رینوکا موجود ہیں، جنرل فزیشین ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، میں ہوں ڈاکٹر رینوکا فرام دا مرشد ہاسپٹل۔ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ موسم کا کیا مطلب کہ اثر ہو رہا ہے بچوں پہ اور بڑوں پہ اور بوڑھوں پہ۔ موسم کا بولا جائے تو جیسے اس موسم میں سردی، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یہ کامن ہو گیا ہے۔ اس کو آگے چل کر لیتے ہیں تو اس سے بچاؤ کے بھی طریقے ہیں، اس کا علاج بھی ہے، اور اس کے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن بھی آ گئی ہیں۔ اب یہ بات آتی ہے کہ نزلہ، زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، یہ کون سے جو لوگ ہیں جس میں کامن ہوتی ہیں، بچوں میں کیوں کامن ہے جو 5 سال سے چھوٹے ہیں، بوڑھوں میں کیوں کامن ہے، یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اب جہاں تک بات آئی بچوں میں کیوں کامن ہے، جیسے 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں، تو امیونٹی مین ہوتا ہے امیونٹی کا۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے تو ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی امیونٹی پھر سے لو ہو جاتی ہے۔ جو بیچ والے لوگ ہیں، جو ہم ایڈلٹ ہیں، تو وہ جو ہے نا لڑ جاتے ہیں ان بیماریوں سے، نزلہ، زکام، لیکن اب وہ بھی کامن ہو گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ اب بات ہو گئی کہ جیسے ٹی بی ہو گیا، ٹی بی کا مرض ہو گیا، جن لوگوں کو پہلے سے ٹی بی ہے، جو پہلے سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، ان لوگوں میں یہ کامن ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پھیپھڑے جو ہیں، لنگس ہیں، وہ پہلے سے ہی متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے، تو وہ آگے چل کے نزلہ، زکام، کھانسی، تو جو یہ وائرل ہوتا ہے یا بیکٹیریا ہوتا ہے نا، وہ جلدی سے اٹیک کر لیتے ہیں ان چیزوں کو۔
تو کیسے امیونٹی کو بوسٹ کر سکتے ہیں, کیسے جو ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ جب موسم آ رہا ہے نئی بیماریاں لے کر آ رہا ہے تو اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ خاص طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نا بچوں کو فوری طور پر افیکٹ ہو جاتا ہے, اور وائرل جو ہوتے ہیں زیادہ تر اسکول میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ جیلن ہو رہے ہوتے ہیں, پھر وہ گھر آتے ہیں, وہ گھر سے بڑوں کو ایک سے دوسرے کو, ابھی آپ دیکھیں نا ہر کسی کو, مجھے بھی کاف ہے, ہر جو بندہ آ رہا ہے سامنے وہ کھانس رہا ہے, نزلے کا شکار ہے, بخار کا شکار ہے. جی, اب کیسے اس سے بچاؤ کیا جائے؟ سب سے پہلے آپ بچوں کی بات کہہ رہی ہیں تو جو بچے اسکول میں ہیں تو انہیں سمجھایا جائے کہ ہینڈ واشنگ, پراپر ہینڈ واشنگ ہونی چاہیے, ماسک کا استعمال ہونا چاہیے. اگر سنیزنگ ہو رہی ہے تو بچوں کو سمجھانا ہے ہاتھ دو, یا اگر کوئی نیپکن وغیرہ ہے رومال کا استعمال کرو جیسے آگے والے میں نہ پھیلے. بچوں کا احتیاط, یہ اسکول وغیرہ کے کچھ پروگرام چلتے ہیں خاص کر کے ان سیزنز میں, جیسے یہ ایک شو ہے, یہ احتیاط کرنے کے لیے ماں باپ پیرنٹس کے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں, یا اسکول میں ایسے شو ہونے چاہیے جو بچوں کو سمجھائیں چاہیے کہ اگر آپ کو سنیزنگ ہو رہی ہے تو آپ جو ہے کور کر دیں, ہاتھ ملا رہے ہیں تو ہینڈ واش پراپر کر لیں آپ. دوسرا آتا ہے کہ کیسے بچاؤ, امیونٹی کو کیسے بوسٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, اب بوسٹ اپ کے لیے ایک نیچرل چیزیں ہوتی ہیں, دوسری ہوتی ہیں فارماکولوجیکل. نیچرل چیزوں پہ آئیں گے تو امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے فروٹ کا استعمال ہے, سبزیوں کا پراپر استعمال ہے, ڈرائی فروٹ کا استعمال ہے. دوسرا سردیوں میں ہمارے پاس ایک شہد ہے جو ایک نیچرل چیز ہے. صحیح, تو ان چیزوں سے ہمیں بچاؤ ہو سکتا ہے. اب ہو گیا فارماکولوجیکل, اس میں آ جاتی ہے ویکسینیشن ہوتی ہے انفلوئنزا کی. جو بوڑھے لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں یا جو ایڈلٹ کو خاندانی, جیسے خاندان میں ہی چلتا آ رہا ہے, نزلہ زکام, مٹی دھول مٹی سے الرجی ہے, اور اس موسم میں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا سردی میں, تو اس سیزن میں انفلوئنزا ویکسین لگوانی چاہیے. انفلوئنزا ویکسین کیسے لگتی ہے؟ ہر سال یہ ویکسین لگتی ہے, ہر سال میں ایک ڈوز ہوتا ہے, اسی موسم میں آپ لگوا دیں. جس کو انفلوئنزا کامن ہے, نزلہ بچوں کو بھی لگ زکام, سکتی ہے, یہ موسٹلی بوڑھوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, لیس لائکلی بچوں کے لیے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان بوڑھوں کے لیے, ان ایڈلٹ کے لیے ہے جس کو خاندان میں رہتی آئی ہے نزلہ زکام کی بیماری, جس کو دھول مٹی سے الرجی رہتی ہے, یہ جس کو اس موسم میں زیادہ ہو جاتا ہے, جن کو استھما ہے, پہلے سے دمے کی بیماری ہے, جو پہلے سگریٹ اسموکنگ ہے, یا جن کے لنگس پہلے سے ہی میں نے بولا متاثر ہیں, ان کو ہم انفلوئنزا ویکسین لگواتے ہیں. تو یہ بھی ایک احتیاط کا ہی طریقہ ہے. کھانے پینے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس موسم میں بچا سکتی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ سینے میں کنجیشن بہت زیادہ ہے, بخار بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو آپ اپنی میل میں ایڈ کر لیں؟ جیسے میں نے پہلے بولا ڈرائی فروٹ گڈ فار ہیلتھ, گرین ویجیز ہو گئی گڈ ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں, سیلڈس ہو گئے, اب تو سوپ آپ دیکھ رہی ہیں ہر جگہ پہ سوپ کا استعمال ہو گیا, یہ چیزیں اچھی ہیں جو نیچرل بھی ہیں, آپ کو وائٹامنس پروٹین سب کچھ دے رہی ہیں. پروٹین کا انٹیک بڑھانا چاہیے, جیسے اوٹس وغیرہ, اوٹ میلس ہو گئی, تو ایسی چیزوں کی طرف جانا چاہیے. مطلب کہ باہر کی جو زنگر برگر اور پیزا سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نیچرل فروٹ اور گرین ویجیز کی طرف جائیں. اچھا, یہ خالی نزلے کھانسی کا مسئلہ نہیں ہے, ایک تو کھانسی بہت زیادہ پرولونگ ہو جاتی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتی. آپ جتنی بھی دوائیں بھی استعمال کر لیں نا, وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی, اور اس سیزن میں لوگوں کو مومنٹ رہتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بائکس پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ باہر ان کا روزانہ آنا جانا ہے, تیز ہوا سے بچاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ جو پرولونگ کف ہے اس کا علاج کیا ہے؟ جی, پرولونگ کف کا جو ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بائک پہ جا رہے ہیں, جیسے کہ ان کو ماسک کا استعمال, ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے پہلے تو. اب کھانسی کیوں رہتی ہے؟ بھلے آپ جو ہے نا پیشنٹ جو مریض آتے ہیں نزلے کھانسی کے ساتھ, ان کو آپ علاج پورا دے دیں. حالانکہ اینٹی بایوٹک ہم لیس لائکلی دیتے ہیں ان چیزوں, کیونکہ یہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے. فلو کا علاج کرو, بخار کا علاج کرو, اینٹی بایوٹک کی طرف تب تک نہ جاؤ جب تک پیشنٹ کو انڈر لائن کوئی نمونیا نہیں ہو جاتا یا کچھ اور نہیں ہو جاتا. تو اس کے بعد بھی کھانسی رہتی ہے, 5 دن کے لیے اینٹی بایوٹک دو, اس کے بعد بھی آتے ہیں کھانسی رہتی ہے. کیونکہ جو لنگس, جو پھیپھڑے متاثر ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی بھی چیز, جیسے آپ کو کٹ لگ جائے, کٹ تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ نشان رہ جاتا ہے. تو وہی چیز ہے کہ کھانسی کو جانے میں چاہے کوئی انفیکشن نہیں لگا, لیکن وہ اریٹینٹس جو ہوتے ہیں, الرجنس جو ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ کف پرولونگ ہو جاتی ہیں. تو ان کا یہی ہے کہ اسٹیم لی جائے, کف سیرپ پی جائیں, اور کوشش کرے کہ اینٹی بایوٹک کو اوائڈس کیا جائے پرولونگ کے لیے. پرولونگ اینٹی بایوٹک اوائڈنس ہونا چاہیے. گرین ٹی کا استعمال کیا جائے, گرم پانی کا استعمال کیا جائے, تو اس سے زیادہ تر جو ہوتا ہے کم ہو سکتی ہے
مطلب جو کھانسی 15 دن تک چلے گی وہ 8 سے 7 دن میں جا سکتی ہے، نہ کہ اینٹی بایوٹک ایک کھا لی نہیں جا رہی، دوسری کھا لی، تیسری یہ جو کھا لی۔ تواتر سے میڈیسنز لوگ لے رہے ہوتے ہیں، جی ذرا سا بخار ہوا، ذرا سا سر میں درد ہوا، جی 2 گولیاں اٹھائیں اور کھا لیں، اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا نزلہ ہونا شروع ہوا یا کچھ ہوا تو آپ نے جی اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کر لی۔ بچوں میں خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ فوری طور پر اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کرا دی، کیوں؟ تو یہ کس حد تک نقصان دہ ہوتی ہیں؟ نقصان اس طرح ہو سکتی ہیں، پہلے تو اپنے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بنا اینٹی بایوٹک کا استعمال نہ کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پیشنٹ آتے ہیں وہ پہلے سے ہی اینٹی بایوٹک لے کر آتے ہیں، ہم نے یہ لے لیا، پہلے ایک بار کسی ڈاکٹر نے دی تھی، میں صحیح ہو گیا تو اب میں وہی لیتا آیا ہوں، وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں، تو ہمیں پہلے اس نے اثر کیا تھا تو میں ڈاکٹر لے کے آ گیا لیکن گئی نہیں۔ تو پہلے تو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بنا ہر بار وہ بیماری نہیں ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہے، انڈر لائن کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے۔ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی رپورٹنگ کروائیں، ڈاکٹر جو آپ کو پرسکرائب کرائے وہ اینٹی بایوٹک لیں۔ بچوں کی بات ہو گئی، اس میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایکسیسو یوز آف اینٹی بایوٹکس ہو رہا ہے، اس سے نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ بچے اور بوڑھے بڑے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ ریزسٹنس کی وجہ سے جب انفیکشن سچ میں ہوتا ہے نا، جب کوئی انڈرلائنگ انفیکشن ہو رہا ہے، پھر وہ اینٹی بایوٹک اثر کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ان کو اینٹی بایوٹک نیڈ ہوتی ہے پھر وہ اثر نہیں کرتی ہیں، پھر وہ مزید بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے باڈی میں وہ آپ ریزسٹنس ہو جاتے ہیں، ریزسٹنس بن جاتی ہے اور یہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم یہاں پہ وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ سٹی ایٹ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کیا ٹپس آپ دیں گی لوگوں کے لیے، کیونکہ کیسے بچاؤ ممکن ہے اور اس موسم میں آپ بچوں کو خاص طور پہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ جو بزرگ ہیں ان کے لیے کوئی چھوٹی چھوٹی ٹپس دے دیں کہ ان کو یہ نزلہ زکام بخار اتنا زیادہ اٹیک نہ کرے۔ اچھا، میں نے پہلے بھی بولا کہ امیونٹی کو بوسٹ کرنا چاہیے، ان کا کھانے پینے کو اچھا رکھا جائے، جیسے کہ فروٹس ہو گئے، سبزیاں ہو گئی، ان کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ اگر بچوں کو سوپ وغیرہ پسند ہے، گرم چیزوں کا استعمال کیا جائے، نہ کہ فریج سے نکال کے جو بچے کھا رہے ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جائے۔ دوسرا، ماسک کا استعمال جو کووڈ میں چلا تھا وائرل کے لیے، اگر اس کو ہی ہم کنٹینیو کریں تو یہ بچوں اور بوڑھوں ایون ایڈلٹ کے لیے سب کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ ماسک کا استعمال کیا جائے، روزانہ ریگولر بیسس پہ ماسک پہنا جائے۔ اس سے آپ کی 90% بیماریوں کا حل نکل سکتا ہے۔ اگر کوئی آگے سے چھینک رہا ہے تو وہ آپ تک نہیں پہنچے گا، وہ آپ کے جسم تک نہیں پہنچ سکتا جو آپ کو نزلہ زکام کرائے۔ دوسرا، اگر آپ کو ہے تو آگے والے کا بچاؤ ہو سکتا ہے۔ ہینڈ کو پراپر واش کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ، اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ نیزل ڈراپلیٹ نوز ٹو نوز پھیل جاتے ہیں، اگر کسی بھی ہاتھ کو لگ جاتے ہیں، اگر آپ اس کا استعمال کریں، اس چیز کا استعمال کر رہے ہو تو اس سے بھی آپ کو نزلہ زکام ہو جائے گا۔ تو پراپر ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے۔ اگر سنیزنگ آ رہی ہے، ہاتھ آپ کور کر رہے ہو تو اس ہاتھ کو دھو لو، کیونکہ جب یہ ہاتھ کسی اور سے شیک ہوگا تو ان تک بھی وہ پارٹیکلز چلے جاتے ہیں۔ دوسرا، بچوں کے لیے یہ ہے کہ جیسے بچے کھیل کود میں زیادہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو ان دنوں میں تھوڑا سا اوائڈ کیا جائے۔ بچوں کو تو نہیں روک سکتے لیکن تھوڑا سا منیمم تھوڑا سا اوائڈ کیا جائے کہ کھیل کود سے، ان چیزوں سے۔ اسکول تو بچے جاتے ہی جاتے ہیں، تو اسکول میں تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ان دنوں میں اسکول میں پہلے سے ہی ان کو جو ہے نا اویئرنیس دی جاتی ہے۔ اور جہاں تک بات رہی، اگر بخار ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے تو انیشلی آپ جو ہے نا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر لیں، نہ کہ اینٹی بایوٹک، لیکن اگر جیسے بخار آ گیا، پیناڈول پیراسیٹامول کا استعمال ہو رہا ہے۔ کب آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جی فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا اب اسے اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے؟ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے؟ جی، اگر جو مریض کو دن میں سے 24 آور میں سے 12 گھنٹے زکام رہ رہا ہے، کھانسی رہ رہی ہے، کھانسی کے ساتھ بلغم آ رہا ہے، دوسرا بخار آ رہا ہے، اگر یہ آپ کو چیزیں ہو رہی ہیں، اگر یہ سمٹمس ہو رہے ہیں تو فوری طور پہ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہو سکتا ہے یہ موسمی نہیں ہے، موسمی کے ساتھ موسم نے تو آپ کا امیونو سپریس کر لیا، ہو سکتا ہے اوپر سے نمونیا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ نزلہ زکام ہے تو ہم نے اوائڈ کر دیا۔ بچوں اور بوڑھوں کی امیونٹی ویک ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو سپر امپوزڈ انفیکشن ہو جاتے ہیں۔ سپر امپوز انفیکشن میں نمونیا ہو گیا، نمونیا جو ہمارے یہاں تو بہت کامن ہے، کیونکہ ہمارے یہاں 90% تو زنگر برگر بچے کھاتے ہیں نا، تو ان کی امیونٹی تو ویسے ہی ویک ہوتی ہے۔ تو جلد سے جلد ڈاکٹر کے پاس جایا جائے
وہ ٹائم پہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا جائے. اور اگر وقت پہ آپ ٹریٹمنٹ لیں گے تو آپ جو ہے وہ جلدی اپنی جو بیماری ہے اس کو کور بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو لمبا نہ کیا کریں بیماریوں کو. آپ جو ہے وہ فوری طور پہ جو میجرز لینے ہیں پہلے تو خود سے لینے کی کوشش کریں, سیلف میڈیکیشن نہ کریں, احتیاط ضرور کریں. کہتے ہیں نا احتیاط علاج سے بہتر ہے, تو وہ والی بات ہے کہ وہ احتیاط آپ نے ضرور کرنی ہے. اور بہت بیسک سی چیزیں جیسے کہ ابھی ڈاکٹر رینوکا نے بھی بتائیں کہ اگر آپ ان کو کر لیں تو آپ نزلیں, زکام, کھانسی اور بخار سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. یہاں پر پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا, اور ہم شکمل اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.